بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو ان ایام کی متعدد اور کئی مناسبتیں ہیں، ان میں سے ایک کو چنتے ہیں، اسی پر تھوڑی بحث کرتے ہیں کہ یہ کرسمس سے حوالے سے، کیونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں اکثریت ایک الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں غیر مسلمانوں کی ہے، دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں عیسائیوں کی۔ عیسائی نہ بھی ہوں تو جو ہے کرسمس منانے والوں کی۔ اب ایک پہلا سوال یہ ہے کہ آیا کرسمس کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے اور معاشرے کے جو افراد ہوتے ہیں وہاں کے، ان سے میل جول رکھتا ہے، ورنہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضروری ہے، کاروبار کرے گا، نوکری کرے گا، کہیں باس ہوگا، کہیں ماتحت ہوگا، کہیں کسی کا ہمسایہ ہوگا، کہیں کسی سے دوستی ہوگی، کہیں کلاس فیلو کوئی اس کو ہوگا۔ یہ معاشرے میں رہ رہا ہے۔ جب معاشرے میں رہ رہا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ دوسروں کی خوشی میں شریک ہو اور اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرے۔ یہ قانون ہے، عقل ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے، اور عقل اور شریعت ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عقل جو ہے وہ ہمیں کوئی چیز سکھائے اور شریعت اس سے منع کر دے، بلکہ شریعت آئی اس لیے کہ عقل کی سوئی ہوئی رگوں کو بیدار کرے۔ شریعت اس لیے آئی۔ دیکھیں، جس چیز کو عقل برا سمجھتی ہے، شریعت نے اس کا نام رکھ دیا ہے حرام۔ جس چیز کو عقل ضروری سمجھتی ہے، اس کا نام شریعت نے رکھ دیا ہے واجب۔ یا آپ دوسرے الفاظ میں کہیں، وہ چیز جو کہ عقل کے نزدیک اچھی ہے، اس کو شریعت کہتی ہے معروف، امر بالمعروف۔ معروف نام نہیں ہے کسی کا، یہ امر بالمعروف۔ جس کو عقل برا سمجھتی ہے، اس کو شریعت کہتی ہے کیا ہے؟ منکر۔ نہی انل منکر کس میں سے ہے جی؟ اصول میں سے یا فروع میں سے؟ فروع دین میں سے۔ بولے نا آواز، اچھی آواز میں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ مولانا کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ امر بالمعروف فروع میں سے یا اصول میں سے۔ تو بس جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو ان معاشرے کی خوشیوں کو میں شریک ہونا ضروری، لیکن اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری۔ کسی حرام کے آپ مرتکب نہ ہو، کسی غیر شرعی کام کے مرتکب نہ ہو، کسی شرک کے مرتکب نہ ہو، تو آپ اس معاشرے کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے۔ بس جو ہے وہ کسی کو مبارکباد دینی کرسمس کی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں حرج نہیں ہے؟ کیوں اس میں شرک کا مرتکب نہیں ہو رہا اور خوشی ہے۔ اسلام نے کسی خوشی سے منع نہیں کیا، اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ایک شرک کی تلوار لیے ہوئے ہر جگہ اس کو کھڑکا دیتے ہیں۔ جس طرح توحید سینسٹیو ہے نا، اس طرح شرک کا فتویٰ دینا بھی ہر جگہ جائز نہیں ہے۔ اور کئی اچھے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں، صرف یہ ہمارے اوپر جو شرک کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے ذاکر نائک جیسے لوگوں نے، اس کی بنیاد پر کسی کو آپ مبارکباد دیتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی، ہالیڈے کی، کرسمس کی، تو اس میں کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ اور اب انہوں نے کہا جی کیوں کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ جب کہتے ہیں کہ تمہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی مبارکباد ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اس عیسیٰ کی ولادت کی مبارک ہو جو اللہ کا بیٹا ہے۔ ہم کہاں کہتے ہیں سجی؟ اس طرح تو کل سنی ہمیں 13 رجب کی مبارکباد دینا چھوڑ دیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی جو امام ہے، معصوم ہے، علم غیب رکھتا ہے، جو پیغمبر کا بھائی ہے، پیغمبر کا نفس ہے، قرآن کی آیت حدیث اس کی شان، اس کی ولادت مبارک ہو۔ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ولادت مبارک کہا گیا، عقیدے کی بات نہیں ہے۔ مبارک میں کہاں سے عقیدے کی بات آ گئی کہ ہم اس کو جوڑ دیں عقیدے سے؟ اور یہ نیا سال جو آ رہا ہے، دیکھیں نیا سال جو ہے نا، نئے سال کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کا ایک اپنا نیا سال ہے، اور ہر جگہ اسلامی ملک میں اسلامی سال نہیں چلتا۔ ایران اسلام کا پلر ہے، اسلام کی فرنٹ لائن ہے، ان کا اپنا سال ہے، نوروز کے مہینے سے شروع ہوتا۔ اب یہ ہے کہ جو نیا سال آپ شروع کر رہے ہیں تو آیا اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟
اس میں کوئی اعمال ہمیں نہیں دیے گئے، لیکن یہ ہے کہ اسی وقت کچھ لوگ خاص کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہم تاکہ فارغ نہ رہیں، بہتر کام کر سکیں، اچھے کام کر سکیں، تو شریعت نے کہا کہ یہ کام کریں. صحیفہ سجادیہ کی 43ویں دعا، جب امام زین العابدین نئے سال کے چاند دیکھتے تھے تو اس دعا کو پڑھتے تھے. اس دعا کی تلاوت کریں، صحیفہ سجادیہ کی اس دعا کی، اور گزشتہ اعمال پر نگاہ دوڑائیں کہ سال میں نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، کون کون سے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، کن مقامات میں خدا سے دور ہوا، اور آئندہ یہ وعدہ کرے پروردگار سے کہ آئندہ سال یہ کام نہیں کروں گا. صاف لباس پہنیں، کوئی حرج نہیں ہے. کوشش کریں کہ اپنے سٹائل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے. اور نیا سال ہے تو والدین کا احترام کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے، زندہ ہیں تو ان کے لیے تحفے لے جائیں. نیا سال ہے، کوئی حرج نہیں اس میں شرعی لحاظ سے، تحفے ان کے لیے لے آئیں. ہاں اس میں حرج ہے کہ آپ وہاں کرسمس کا ٹری اپنے گھر میں رکھتے ہیں، یہ حرج ہے. یہ حرج ہے کہ وہ خاص عبادات جو ہے ہمارے برادران مسیح کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، وہ آپ بجا لائیں گے، وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. لیکن اپنی طرف سے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن سارا سال ثواب ہے. یہاں نیا سال ہے، لوگ غلط کام کر رہے ہیں، میں بیٹھ کر گھر میں قرآن پڑھ لوں، قرآن کی تلاوت کروں، آئمہ کی احادیث کی تلاوت کروں، خوشی مناؤں، لیکن اپنے انداز میں، اس انداز سے جس نے آل بیت نے حکم دیا ہے. والدین کا احترام کیا جائے، اگر یہاں نہیں ہے پاکستان، ان کو فون کریں، ان کا حال پوچھیں، ان کے لیے تحفے کا انتظام کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں. سارا سال ادا کرنے چاہیے، اس نئے سال میں زیادہ ادا کریں، لوگوں کے، مسلمانوں کے نہیں، لوگوں کے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے بھی ہم پر حقوق ہیں، جس میں سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، وہابی بریلوی کی بات نہیں ہے، غالی مکسر کی بات نہیں ہے، انسان کی بات ہے. اور سب سے پہلے انسانیت کو سوچا کریں آپ، شیعہ سنی کو نہ سوچیں، کیونکہ ہمارے آئمہ جو تھے انہوں نے انسانیت کی بات کی ہے. امام زین العابدین غریبوں کے لیے کھانا لے جایا کرتے تھے رات کی تاریکی میں، تو آیا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتے تھے کہ تو شیعہ ہے یا سنی ہے؟ علی ولی اللہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ نہیں، حتیٰ اس کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ کوئی لا کر کھانا یہاں رکھ گیا ہے. امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے تو جن لوگوں کو امیر المومنین جن کے لیے کھانا لے جاتے تھے، ان کو جب امیر المومنین زخمی ہوں تو پتہ چلا ان کو کہ کون تھا، کہ یہ ہستی زخمی ہو گئی ہے اور ابھی کھانا بھی ہمارا نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے یہی ہستی لا رہی، ورنہ ان کو نہیں پتا تھا کون ہے. یعنی یہ جو رابطہ ہے نا لینے اور دینے والے کا، اس میں رابطے میں عنوان یہی ہے، یہ خدا کی بنیاد پر دے رہا ہے اور ان کو دے رہا ہے خدا کے بندے، اور کوئی عنوان نہیں اور ٹاپک نہیں ہے. یہ شیعہ کو دے رہا ہے، یہ سنی کو دے رہا ہے، کوئی ٹاپک نہیں. جس طرح اسپتال میں آپ چلے جاتے ہیں نا تو دو عنوان ہوتے ہیں، ڈاکٹر اور مریض. وہاں نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے، کیا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں یہ ہے، کئی شیعہ ڈاکٹر مارے گئے اس وجہ سے کہ وہ ان کو نہیں دیکھا یہ ڈاکٹر ہے، خدمت کر رہا ہے انسانیت کی، اس کے بننے پر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، انہوں نے اس وجہ سے مار دیا اس کو کہ یہ شیعہ ہے. لیکن اسلام ان چیزوں کو نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے انسانیت ہونی چاہیے، انسانیت پہلے ہے بعد میں. اور پھر نیا سال ہے، کوشش کریں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے کسی حوالے سے، ان سے معافی مانگیں. کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی سے بد اخلاقی کی ہے، کسی کو بے جا ڈانٹا ہے، کسی کے سامنے آواز بلند کی ہے. کہتے ہیں من یعمل مثقال ذرۃ، جو ذرہ برابر اچھا کام کرے گا تو اس کا اجر ملے گا، ذرہ برابر برا کام کرے گا تو اسے اس کی سزا ملے گی. دیکھیں قرآن نے کیا کہا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اف کیا ہے؟ اور حدیث میں ہے کہ اف سے اگر کوئی چھوٹا لفظ ہوتا، اس سے اور چھوٹی گستاخی ہوتی تو خدا اس کو بیان کرتا. یعنی والدین کو، اس سے دوسرے انسانوں کو آپ اف تک نہیں کہہ سکتے. اور کوشش کریں بیماروں کی عیادت کریں. اس نئے سال میں بیمار ہے فون کریں اس کو، احوال پوچھیں اس کا، اس کے لیے ممکن ہے تو تحفہ بھیج دیں، پھول بھیج دیں، اس کے لیے آسائش کا انتظام کریں، اس کے لیے دعا کریں.
اور کوشش کریں نئے سال میں جب شروع ہو رہا ہے تو ذکر و اذکار سے شروع